السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اپوزیشن نے انسانی حقوق کے ساتھ فٹ بال کھیلا ہے اور فٹ بال کھیلتے کھیلتے گول حکومت کی طرف کر دیا، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سینٹ میں ہیومن رائٹس کی کمیٹی جو ہے وہ بڑی آسانی سے حکومت کو دلوا دی۔ مسلم لیگ نون نے دلوائی، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس وہاں پر لیڈر آف اپوزیشن ہے تو انہوں نے تقسیم کی کمیٹیاں، اور سینٹ میں جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی وہ مسلم لیگ نون کو ملی یا مسلم لیگ نون نے لی۔ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون نے لڑ کر ہم سے کمیٹی لی، اور کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی خود بھی دلچسپی نہیں تھی سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی، انسانی حقوق کی کمیٹی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں تھی۔ پیپلز پارٹی کچھ اور تگڑی کمیٹیاں مانگنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال جو بھی ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون کے حوالے وہ کمیٹی ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے مشاہد حسین سید صاحب کو، ہاسا نکل رہا ہے میرا، آپ کا بھی نکلے گا، مشاہد حسین سید صاحب کو انسانی حقوق کمیٹی میں نامزد کر دیا۔ اور اس کے بعد مشاہد حسین سید صاحب نے جب کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب ہونا تھا تو وہاں پہ نامزدگی وہاں پر پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر نے جو نامزد کر دیا چیئرمین کے انتخاب کے لیے ولید اقبال صاحب کو، اور مشاہد حسین سید صاحب نے اس کی تائید کی، اور پھر وہ کمیٹی جو ہے ہیومن رائٹس کی کمیٹی وہ چلی گئی حکومت کے پاس۔ یعنی اب پاکستان میں کم از کم سینٹ میں انسانی حقوق جو پاکستان میں آئے دن پامال ہوتے رہتے ہیں اس پر اب کوئی آواز کم از کم نہیں اٹھے، کیونکہ جب تک معاملہ کمیٹی میں نہیں آتا، کمیٹی نوٹس لیتی ہے، کہیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کہیں کوئی اٹھایا جاتا ہے، کہیں کوئی پولیس کی چیرہ دستیاں ہوتی ہیں، کہیں کوئی ریاستی ادارہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، تو پھر یہ کمیٹیاں ہی ہوتی ہیں، انہی کے ذریعے پارلیمنٹ بیسیکلی کام کرتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت کا تو یہ کمال ہے کہ اچھا اس حکومت کو یہ کمیٹی مسلم لیگ نون نے پکڑا کر دے دی ہے جس حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے قائمہ کمیٹیوں کو غیر فعال بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، ارکان آتے ہیں باہر سے جہازوں پر، یہ وہ یعنی مختلف شہروں سے، اپنے علاقوں سے، اور آتے ہیں میٹنگیں کرتے ہیں، ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، لہٰذا ختم کر دو اس کو، کمیٹیوں کے اجلاس نہیں ہوں گے، اور کمیٹیاں تب میٹ کریں گی جب اجلاس ہوگا قومی اسمبلی یا سینٹ کا۔ تو بڑے عرصے تک وہ کمیٹیاں غیر فعال رہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو پارلیمانی فنکشنز جو ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کام کیسے کرتی ہے وہ نہیں پتہ تھا۔ اب مسلم لیگ نون نیریٹو وہ کیا ہوتا ہے، سندھی میں ہم کہتے ہیں نالو وڈو دے ویران، نام بہت بڑا اور کام مطلب وہی باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ مسلم لیگ نون انسانی حقوق، خیر مسلم لیگ نون انسانی حقوق پر بہت زیادہ کچھ بات کرتی نہیں ہوتی لیکن بہرحال اپوزیشن میں جس طرح انہوں نے ایک نیریٹو بنایا کہ جناب ہم جو ہے وہ اداروں کی آئین کے اندر دائرے میں رہ کر کام کرنے کے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، یا جس طرح وہ نواز شریف صاحب کی تقریر ہے، سارا کچھ ہوتی زیادہ تر مسلم لیگ نون کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا زیادہ تر پولیٹکس ان کے اپنے گرد ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ خاصا ضرور رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہوتی ہے وہ جمہوری، انسانی حقوق، بنیادی شہری آزادیاں ان کے گرد گھومتی ہے۔ جب یہ مجھے پتہ چلا تھا، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ کون کون سی کمیٹیاں اپوزیشن کو جو ملی ہیں، تو اس میں کون کون سی کمیٹیاں مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کو ملی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس کون کون سی کمیٹیاں گئی تھیں۔ تو اس دن میں نے جب مجھے پتہ چلا تھا، جو میرے ذرائع ہیں یوسف اللہ گیلانی صاحب کے قریبی ذرائع، جب وہ نیگوسیشن ہو کر جب کمیٹیاں تقسیم ہو گئی تھیں، تو جب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی مسلم لیگ نون کو دی گئی ہے تو میرا ہاسا نکل گیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کو ہیومن رائٹس کی کمیٹی، مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون، جو پیپلز پارٹی کے ذرائع کا دعویٰ تھا، اب خبریں کچھ اور آ رہی ہیں سامنے، لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون والوں نے یہ کمیٹیاں، جس میں کمیٹیوں پہ زیادہ تکرار ہوا، اس میں فائنانس کی کمیٹی تھی، اس میں انٹیریئر کی کمیٹی تھی، اور اس میں HR کمیٹی، جو میرا ولاگ پڑا ہوا ہے، ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی، اس میں مسلم لیگ نون کا زیادہ فوکس تھا، اور مسلم لیگ نون نے وہ کمیٹیاں لڑ کر، جس کو کہا جائے، یا دلائل دے کر، ذرا پرزور طریقے سے اپنا کیس پلیڈ کر کے وہ کمیٹیاں لی۔ اور یوسف اللہ گیلانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب وزیر اعظم بھی تھے تب بھی اپنوں سے زیادہ مسلم لیگ نون والوں کو، ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ وہ جو ہے وہ زیادہ فنڈز جو ہیں یا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے مسلم لیگ نون کا۔ اور ویسے بھی جب بندہ سمپل میجورٹی کا وزیر اعظم ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن بھی راضی رہے، اور گیلانی صاحب پر یہ بہت بڑا ایک ان کا دعویٰ ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے دور میں اپوزیشن کو سب سے زیادہ فنڈز ملے، جتنے میرے دور میں ملے اتنے کسی اور دور میں نہیں ملے، اور پیپلز پارٹی اس کو ادروائز لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے اپنے لوگوں کو فنڈز دیے نہیں، آپ نے زیادہ تر فوکس رکھا نون لیگ پر۔ تو گیلانی صاحب بہرحال یہ ہے ان کا خاصہ ہے کہ وہ مل کر چلنے اور صلح صفائی کے ساتھ اور تقسیم، یعنی وہ سارا کچھ اپنے پاس رکھنے کے عادی نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے وہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی دے دی۔ چلے مسلم لیگ نون کو نے لڑ کر لی یا مسلم لیگ نون نے کو دی گئی، کچھ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی خود انٹرسٹڈ نہیں تھی جیسے میں نے پہلے بتایا، تو چلے معاملہ جو بھی ہے۔ جب مسلم لیگ نون کے پاس یہ کمیٹی آئی تو پھر میرا بڑا ہاسہ تب نکلا جب میں نے خبر پڑھی کہ جناب مشاہد حسین سید کو نامزد کر دیا۔ میرا کیا ہاسہ نکلنا تھا، پرویز رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو مشاہد حسین سید صاحب کے لیے کہ وہ انہوں نے کمیٹی جو لی ہے ان کو ملی تھی سینٹ کی ہیومن رائٹس جیسی تگڑی کمیٹی مطلب بندہ اپنی اتھارٹی وہاں پر پروو کرتا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جس طرح سینٹ میں ہیومن رائٹس کی کمیٹی چلائی وہ مطلب سب کے سامنے ہے، بلکہ میری تو کوآرڈینیشن کافی ان کے ساتھ رابطہ ریگولر رہتا ہے، تو جب اس طرح کے نوٹس وغیرہ لیتے تھے تو فون پہ جب بھی بات ہوئی تو ایک بار مجھے یاد ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں اپنا ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کو انہوں نے کسی معاملے پہ طلب کیا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں۔ طلب نہیں کرنا ہوتا، بیسیکلی ان کو بلانا ہوتا ہے کہ جناب آئیں اس ایشو پہ معاملہ ذرا بتائیں، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ان کو بلایا تو وہ نہیں آئے۔ نہیں آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر میں سمن جاری کروں گا۔ سمن ہوتا ہے کہ پھر پولیس کے ذریعے بلوایا جاتا ہے، تو بہرحال وہ بعد میں ان کی آنکھوں کا آپریشن تھا، چیئرمین نیب کا جو بھی انہوں نے رابطہ کر لیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان کے ایشوز پر، مسنگ پرسن کے ایشوز پر بھی کافی ساری ایک بڑا متحرک کردار رہا تھا ان کا۔ تو ایک پورا اگر بندہ کرنا چاہے تو ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے سینٹ کی وہ بہت تگڑی کمیٹی ہوتی ہے، اور اس میں اگر بندہ تگڑا ہو تو بہرحال میں نے وہ گزارش کر رہا تھا کہ جناب پرویز رشید صاحب نے پھر اس پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہمارے ہاں روز کا معمول ہے، اس کی سینٹ کمیٹی نشانہ بننے والوں کے تحفظ اور انصاف مہیا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ افسوس ہے کہ مشاہد حسین سید نے اس کی سربراہی حکومت کو دے کر دفاع کی کمیٹی حاصل کر لی، اب متاثرین کی آہوں کے مجرم بھی ہوں گے۔ اب یہ ہے وہ جو اپنی آواز مسلم لیگ نون کے اندر سے اٹھی ہے۔ مشاہد حسین سید نے خود کو تو اپنے آپ نامزد نہیں کیا ہوگا، اور ہیومن رائٹس کمیٹی جو ہوتی ہے چاہے سینٹ کی ہو چاہے قومی اسمبلی کی ہو یا ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں، وہ براہ راست ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان پر الزام زیادہ آتا ہے، ان کے متعلق ہوتا ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، عدالتوں میں بھی معاملات آتے ہیں، عدالتوں سے باہر بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ تھا، اور مشاہد حسین سید صاحب سب کو پتہ ہے دفاع کیوں ان کو پیارا ہے، کیونکہ وہ دفاع والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو مشاہد حسین سید صاحب نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی چھوڑ کر دفاع کی کمیٹی لی۔ چلے مشاہد حسین سید صاحب کو ظاہر ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس میں، ان کو جس کا جہاں دلچسپی ہو ان کو وہ کمیٹی ملنی چاہیے۔ لیکن کمال ہے نا مسلم لیگ نون کی قیادت کا کہ وہ کل تک تانے دیتے تھے پیپلز پارٹی کو کہ کس کے باپ کے کہنے پر ووٹ لیے باب سے، اور اب کیا کیا؟ مطلب سوال بنتا ہے نا کہ بھئی کس کے باپ کے کہنے پر باپ، مطلب ووٹ اپنا کمیٹی جو ہے وہ دے دی حکومت کو۔ اب پی ٹی آئی انسانی حقوق کے حوالے سے پی ٹی آئی کا تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں سرے سے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں ملالہ کے خلاف اگر کوئی ٹرولنگ ہوتی ہے پی ٹی آئی آگے ہوتی ہے، پاکستان میں کوئی مسنگ پرسنز کا ایشو ہوتا ہے پی ٹی آئی ان کے خلاف چل رہی ہوتی ہے، پچھلے دنوں حامد میر کا ایشو بنا، اسد طور کا ایشو بنا، سارے ایشوز میں تحریک انصاف اور ان کی حکومت پوری کی پوری دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے، انسانی حقوق کے ساتھ نہیں کھڑی۔ تو ان کے حوالے جو ہے وہ کمیٹی کر دی، اور میرا تو مطلب میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے مشاہد حسین سید صاحب کو کیا سوچ کر ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے لیے نامزد کیا تھا۔ مصدق ملک تھے، بہت سے مسلم لیگ نون میں بہت سے دبنگ قسم کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے ہو سکتی تھی کمیٹی۔ اور میں حیران ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، شیری رحمان صاحبہ، ان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کتنا ہے ہیومن رائٹس کا کنسرن ہوتا ہے، ان کے نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے بات، ادروائز آج کل ذرا بہت کیونکہ
تجربے کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں نا. جیسے اب مسلم لیگ نون کو تھوڑا بہت ہیومن رائٹس کے ایشوز پر وہ بات کرتے ہیں, اس سے پہلے تو ان کو نہیں تھا. جیسے پی ٹی آئی ہے, کسی زمانے میں مسلم لیگ نون بھی یہ تھی. تو میں حیران پیپلز پارٹی پر بھی ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی کمال کیا ہے. بھائی وہ آپ لڑکے لے لیتے کمیٹی, آپ مطلب ہیومن رائٹس کا تو ایشو پاکستان کی جو مروجہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو ہماری نیشنلسٹ جماعتیں ہیں, بلوچ, سندھی, پشتون نیشنل جماعتوں, ان کے بعد اگر کوئی فیڈرل جماعت ہے جو ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتی ہے, جن کی قیادت مسلسل دعویٰ کرتی ہے کہ جناب ہم ہیومن رائٹس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ پیپلز پارٹی ہے. تو انہوں نے کمپرومائز کر دیا. انہوں نے کمپرومائز کیا کمیٹی دے دی نون لیگ کو, اور آگے سے پھر نون لیگ سے پوچھتے ہی کہ بھائی مطلب یار مشاہد حسین سید کو آپ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں واپس کر دیں, ہم کسی کو دے دیتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا میں نے ذکر کیا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ جن دلاور خان کا جو تھا نا گروپ, جس کو بی اے پی کہا جا رہا ہے کہ باپ کے ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے, تو اس کے بعد ظاہر انہوں نے تنقید کی پارٹی کے ساتھ, اور اس طرح متحرک نہیں ہے اپنے, انہوں نے استعفیٰ پہلے دے دیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ترجمانی سے. تو ظاہر ہے اب اس طرح متحرک نہیں ہے, لہٰذا ان کو تو نہیں آنا تھا کمیٹی میں. کسی اور کو ہو سکتا تھا, کسی اور کو پارٹی یہ والی کمیٹی دے دیتی, شیری رحمان خود لے لیتی. شیری رحمان صاحبہ کا زیادہ فوکس فورن پہ رہتا ہے, تو انہوں نے فورن کی کمیٹی لی. ادھر تھے جو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی, اس کے لیے پتہ چلا کہ جناب وہ فاروق نائک صاحب کے لیے وہ لے رہے تھے, وہ بھی پھر اپوزیشن کے اپنے آپس کے اندرونی معاملات, اختلافات اور کھینچا تانی کی وجہ سے لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی بھی جو ہے وہ چلی گئی بیرسٹر علی ظفر کے پاس, وہ بھی حکومت کے پاس. تو سینٹ میں جہاں اپوزیشن نے نظر رکھنی ہوتی ہے, وہ کل تک ایک دوسرے کو جو تانے دے رہے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے ہاتھ کاٹ کر حکومت کے حوالے کر دیے, اپنے ہی نہیں انسانی حقوق کے. یعنی انسانی حقوق کو اب وہ والی حکومت دیکھے گی جو بیسیکلی جس کے اگینسٹ مقدمات ہوتے ہیں انسانی حقوق کے, وہ خود ہوں گے. یعنی وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں جہان خانی انصاف, یعنی ماریں گے بھی جہان خان اور فیصلہ بھی جہان خان کریں گے. یعنی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گی, اور حکومت کی جو چیئرمین شپ میں کمیٹی جو ہے اس کو دیکھے گی. اب ظاہر ہے ولید اقبال صاحب کتنے نوٹسز لیں گے, کن کو بلائیں گے بھی نہیں بلائیں گے. بہرحال کمال ہے پیپلز پارٹی پر, تھوڑا بہت اس پر افسوس تھوڑا بہت پیپلز پارٹی پر, لیکن مسلم لیگ نون نے جس طرح, وہ میں نے یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ بیانیہ پگھل رہا ہے مسلم لیگ نون کا, تو یہاں پر جس طرح مسلم لیگ نون کا بیانیہ پگھل رہا ہے نا, وہ حیران کن ہے کہ بھائی جہاں آپ پکڑ سکتے ہیں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی, جمہوری حقوق آزادیوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, جو ادارے ہیں یا انڈیویجولس ہیں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے, اداروں میں بیٹھے ہوئے, ان کو آپ جہاں ان کی گرفت کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, وہ والے اداروں سے آپ دستبردار ہوتے جا رہے ہیں. بہت بڑا ادارہ ہے بھائی سینٹ کی قائمہ کمیٹی, اور وہ اسٹینڈنگ جو اس کو فنکشنل کمیٹی بھی کہتے ہیں, وہ اس کو آپ نے جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیا. اور اس حکومت کے حوالے جو مانتی ہی نہیں, کیونکہ قائمہ کمیٹیاں یا جو فنکشنل کمیٹیز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے حکومت چلائی جا سکتی ہے. ایک اور چیز بڑی دلچسپ مجھے معلوم ہوئی تھی, وہ یہ ہے کہ وہ جو دلاور خان گروپ ہے, انہوں نے, میں نے گزارش کی تھی کہ ان کو 4 کمیٹیاں سینٹ کی ملی ہیں. ظاہر ہے ان کو یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے ووٹ ایسے تو نہیں دیا تھا نا, اور یہ بات جب ووٹ دینے کے اوپر بات چل رہی تھی کہ جناب کوئی اور کمپرومائز ہوا ہے, تو میں نے گزارش کی تھی کہ کمپرومائز کوئی اور نہیں ہوا, اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا کمپرومائز ہوا ہے. کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا گیلانی صاحب کے کچھ قریبی لوگوں سے کہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا, کیونکہ حکومت میں ان کو کمیٹیاں نہیں مل رہی تھیں, تو یہاں آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. تو ان کو 4 تگڑی کمیٹیاں, جس میں ایک نارکوٹکس کی اور سول ایویشن کی. اب سوچیں کہ دلاور خان گروپ ہو اور ان کو نارکوٹکس کی کمیٹی مل گئی ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی. تو بہرحال تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب لوگ انسانی حقوق پر بات جب کریں گے, لوگ چیختے چنگارتے پھریں گے, اور پتہ چلے گا کہ جناب وہاں پر تو سوئی ہوئی ہے کمیٹی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں ہے کمیٹی اس کی ہیومن رائٹس کی, وہاں پر وہ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اتنی متحرک وہ کمیٹی نہیں تھی جتنی متحرک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی سربراہی میں جو تھی سینٹ کی والی کمیٹی. تو اب یہ جو ہے نا پولیٹکس, خاص طور پر یہاں پر آ کر جو کمیٹیوں والا معاملہ ہے, کم از کم یہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو وہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانی ہے نا کہ جناب ہم چلیں گے پارلیمنٹ کے اندر ساتھ مل کے چلیں گے, تو یہاں پر کم از کم ان کو یہ والی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں
جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری حقوق اور شہری آزادیوں کا معاملہ ہے وہاں پہ کم از کم ہم حکومت کا کے گول میں گول نہ کریں. انہوں نے ایسا فٹ بال کھیلا کہ جناب پیپلز پارٹی کے پاس تھی, وہاں سے لے کر نون لیگ کے پاس, نون لیگ سے لے کر پھر مشاہد حسین سید صاحب نے ایسی کک کی, اپنے قریبی گول کے پاس کھڑے ہوئے تھے, وہاں سے انہوں نے کک ماری اور انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کا سر چکرایا اور گھومتے 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 حکومت کے دائرے میں جا کر گول ہو گیا. یہ کوئی کمال ہے. مجھے تو حیرت ہے, میں پہلے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, ظاہر ہے پرویز رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ آواز انہوں نے اٹھائی ہے سب سے پہلے. پرویز رشید صاحب نے یہ کہا کہ جناب اتنی بڑی کمیٹی آپ کے پاس تھی, اب پاکستان میں جو پرویز رشید صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اب ہیومن رائٹس پر بات کوئی نہیں ہوگی, جو چیرہ دستیاں ہوں گی کم از کم سینٹ کی حد تک جو چیرہ دستیاں ہوں گی وہ ہوتی رہیں گی, اور جو آہیں ہوں گی وہ مشاہد حسین سید صاحب کو لگیں گی نا, مجرموں کی آہیں, کیونکہ انہوں نے ان کو ملی تھی اور انہوں نے ویسے بن بھی جاتے مشاہد حسین سید صاحب تو کیا کتنا ایک فرق پڑتا تھا. مسلم لیگ نون میں مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی طرز کے سیاستدان ہیں ظاہر ہے. اب نواز شریف صاحب نے وہ اس طرح کے لوگ, وہ جو شہباز شریف صاحب مفاہمت کرتے پھر رہے ہیں نا, یا وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب اداروں کے اندر بیٹھ کر بات کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کریں گے, تو ظاہر ہے یہ اس طرف ہی کچھ لگ رہا ہے کہ اس طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب تیزی سے بڑھ رہی ہے. عمران خان صاحب آگے کھڑے ہوئے ہیں, باقی جو جہاں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خطرہ, کوئی تھریٹ ہوتا ہے وہاں مسلم لیگ نون سرنڈر کیے جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سرنڈر ہے یہ مفاہمت کے نام پر. ایک تو مشاہد حسین سید صاحب کو نامزد کرنا ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں مسلم لیگ نون کا, اور مشاہد حسین سید صاحب کا حکومتی رکن کی تائید کرنا کہ وہ چیئرمین بنیں گے. یعنی ہیومن رائٹس اب حکومت دیکھے گی جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.